جاری ہے اور 2:30 بجے اجلاس شروع ہوگا، اور اس کے بعد جتنے ایجنڈا آئٹمز ہیں اس کے اوپر جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ CCI کا اعلانیہ جو ہے اس کا اعلان کرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ اس بارے میں۔ دوسری بات جی، ابھی عمران خان صاحب جو پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال سے اپنے اوپر لگے ہر الزام کا نہ جواب دینا چاہتے تھے، جب ان سے جواب مانگو تو وہ کبھی جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کر دیتے تھے، کبھی پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم پھینک دیتے تھے۔ جو زمان پاک میں پولیس اریسٹ کرنے گئی تو وہاں جو منظر کشی ہوئی کہ پولیس کی گاڑیاں جلا دیں، رینجرز کی گاڑیاں جلا دیں، پیٹرول بم پھینکے گئے، گلیلوں سے، بنٹوں سے، ڈنڈوں سے، کلاشنکوف سے ان کا استقبال کیا جاتا تھا جب بھی وارنٹ لے کر جاتے تھے۔ اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ پوری انویسٹیگیشن جو ہے وہ 12 سے 13 ماہ کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ کسی طرح بھی ہم نے ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، جو کہ عمران خان صاحب اپنے 4 سال 4.5 سال میں کرتے رہے، کبھی نیب کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالف کو اریسٹ کر لیتے تھے، کبھی FIA کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالف کو اریسٹ کرتے تھے، کبھی وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالف کو الزام کی بنیاد پر اریسٹ کرتے تھے۔ میں ایک واضح پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس پورے کیس کا قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد، اس کی انویسٹیگیشن ہونے کے بعد، اس کا جو ریفرنس ہے وہ عدالت میں بھیجے جانے کے بعد، عدالت کے اندر ایک ٹرائل کورٹ نے ٹرائل مکمل ہونے پر جہاں عمران خان صاحب کو یہ موقع دیا گیا کہ جو ان پہ توشہ خانہ کی، اور میں اس پہ آؤں گی کہ وہ الزام کیا تھا اور اس کے اوپر جواب کیا تھے، لیکن توشہ خانہ کی جو چوری کا کیس تھا اس کے اوپر تمام دلائل مکمل ہوئے، پورا موقع دیا گیا۔ 14 ماہ میں 40 سے زائد پیشیاں ہوئیں اس کیس کی، جس کے اندر جواب دینے کا موقع ہوا۔ جب اس پہ جرم عائد ہوا اس کے بعد بھی ٹرائل کے اندر جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے ہوئے، اور 40 سے زائد جو پیشیاں ہیں اس میں صرف 3 پیشیوں پر عمران خان صاحب پیش ہوئے، اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کے ہر لیگل پلیٹ فارم، چاہے وہ سیشن کورٹ میں جج بدلنے کی بات ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات ہو، سیشن کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات ہو، اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات ہو، انہوں نے ہر طرف سے یہ کوشش کی کہ کس طرح قانون کو اسکیپ کیا جائے، کس طرح قانون کو ڈیفیٹ کیا جائے، کس طرح قانون کو سے بھاگا جائے، اپنی چوری کے جواب سے بھاگا جائے۔ اور ہر دفعہ جب ان پہ جواب دینے کی بات آتی تھی تو وہ اوپر سے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جو وارنٹ لے کے جاتا تھا اس پہ حملہ آور ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو اگر کسی کے دماغ میں یہ ابہام ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی سیاسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے اور اس قسم کے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو 14-15 ماہ کے اندر یہ پورا انویسٹیگیشن کا پروسیس مکمل ہو کر، ٹرائل کا پروسیس مکمل ہو کر، عدالت کی ٹرائل کورٹ نے عمران خان صاحب کے اوپر جو اب تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، میں آپ لوگوں کی اسکرین کے اوپر وہ تفصیلی فیصلہ ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سیشن کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے، اور اس فیصلے کے اندر کیٹیگوریکلی یہ لکھا ہے کہ ان کو موقع دیا گیا کہ آپ اپنا جوابات دیں۔ انہوں نے ایک کویسچنئر فل کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو توشہ خانہ کی گھڑیوں کی الزام ہے چوری کا، اور یہ خالی گھڑیاں نہیں ہیں، پہلے تو اس بات سے میں کلیریفائی کر دوں کہ اس میں گھڑیاں ہیں، اس میں ڈائمنڈز کے سیٹ ہیں، اس میں انگوٹھیاں ہیں، اس میں بریسلیٹس ہیں، اس کے اندر ڈنر سیٹس ہیں، اور پوری ایک کہانی ہے کہ کس طرح نہ، اور خالی گھڑیوں کی تو ڈیکلیریشن کا مسئلہ تھا، یہ جو باقی میں نے آپ کے سامنے ڈائمنڈ کے سیٹس، رنگز، ان کو ڈکلیئر تک نہیں کیا گیا، اور پہلے قانون کو بدلا، اس کو 50% پہ کر کے، اس کے بعد جب توشہ خانہ کا تحفہ ملا اس کو خریدا بعد میں، اس کو بیچا پہلے، اور بیچنے کے بعد اس کے اندر جو قیمت تھی اس کو جمع کرائی اور اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا۔ یہ اتنی سی بات ہے، اور اس کے اوپر جو تفصیلی سا فیصلہ آیا ہے اس میں اٹ ہیز بین سکسیسفلی پروون، جس میں عمران خان صاحب نے جواب دیے، اور انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میرا MS خرید و فروخت کرتا تھا،
190 ملین کا پوچھو تو کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, کیبنٹ سے پوچھیں. فورن فنڈنگ کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میرے آفس بیرر سے پوچھیں. معیشت کے تباہ ہونے کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میری ٹیم غلط تھی. سائفر کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک لفافے میں ایک خط آیا ہے امریکہ سے. تو اس میں خالی پہلی چوری پکڑی گئی ہے, یہ بھی توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی ہے. ابھی 190 ملین کا جواب دینے سے بھی قاصر ہیں, القادر ٹرسٹ کا جواب دینے سے بھی قاصر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کا جواب آج تک نہیں دیا, اس کے اوپر 8 سال گزر گئے, اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد سائفر, اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد جب ان سے سوال کا جواب پوچھا گیا, کیونکہ جواب نہیں تھا تو اس کو اپنی پاپولیرٹی کے ساتھ جوڑتے تھے, اپنی نااہلی کے ساتھ جوڑتے تھے, اپنے یہ الیکشن کے قریب ہونے کی وجہ سے جوڑتے تھے. تو واضح رہے عمران خان صاحب کی گرفتاری, ان کی چوری, ان کی کرپٹ پریکٹسز جو آج پروو ہوئی ہیں ٹرائل کورٹ کے بعد, اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس کا الیکشن سے تعلق ہوتا یا کسی قسم کا کوئی ڈر خوف ہوتا, یا جو وہ ریاستی طاقت کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو اریسٹ کرتے رہے, ان کی بیٹیوں کو, ان کی بہنوں کو, ان کے بچوں کو, ان کے بھائیوں کو 40 سال کا حساب دیا ہے, اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا, اور جہاں جواب دیا تو کہتے ہیں ہاں میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ میں نے گھڑی بیچی, کوئی رسید نہیں, میرے ایم ایس سے پوچھیں وہ میرے لیے خرید و فروخت کرتا تھا. تو یہ جواب یہ ملا. اور اس کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے اس میں has successfully been proven that accused has committed offense of corrupt practices by making and publishing false statements. عدالتوں میں جھوٹ بولتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو جوابات دیے ہیں, کہتے ہیں مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملا, تو میں ہائی کورٹ چلا گیا, میں سپریم کورٹ چلا گیا کہ مجھے میرا موقف پیش, 40 سے زائد پیشیاں, سوال نامہ دیا گیا, اور اس سوال نامے کے دینے کے بعد جھوٹے گواہان دیے گئے, جو اصل گواہ وہ پیش ہی نہیں ہوئے. اور اس کے بعد 2018, 19, 19, 20 making and publishing a false statement and submitting false and incorrect declaration in material particular related to Form B of the year 2021. He has been found guilty of corrupt practices by hiding the benefits he accrued from National Exchequer willfully and intentionally. He cheated while providing information about gifts he obtained from Tosha Khana. His dishonesty has been established beyond doubt. یہ تمام مواقع ہونے کے باوجود عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس چوری میں اپنے جوابات جو جمع کراتے رہے وہ جھوٹ بولتے رہے. جس طرح وہ 190 ملین میں جھوٹ بول رہے ہیں, جیسے وہ سائفر میں جھوٹ بولتے رہے, جیسے وہ فورن فنڈنگ میں جھوٹ بولتے رہے. اور فارم بی کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن میں آپ نے اپنے اثاثوں کو فارم بی میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. اور فارم بی کیا, اور ایک ٹیکس ایف بی آر کا فارم آپ نے بطور ریپرزینٹیٹیو وہ جمع کرانا ہوتا ہے. ہم بھی جمع کراتے ہیں, ہر سال جمع کرانا پڑتا ہے اپنے ڈکلیئر کرنے کا. تو جو موصوف ہیں, یہ تو خالی توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی ہے. جو موصوف ہیں ان کے ذرا آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, جو فارم بی ہے اور ٹیکس ریٹرنز ہیں, اس میں جو ڈیکلیریشن ہے وہ 17, 18, 19, 20 اور 21, 22 کی ڈیکلیریشن جو ہے اس میں 3 گھر ڈکلیئر کیے ہیں. ان 3 گھروں کی ڈیکلیریشن جو ہے وہ ایک گھر 300 کنال کا بنی گالا میں, ایک گھر 8 کنال کا زمان پاک میں, اور ایک گھر اپنی بیوی کا 3 کنال کا بنی گالا میں. ان 3 گھروں کے اندر جو ایک 300 کنال, ایک 8 کنال اور ایک 3 کنال ہے, اس میں 17, 18, 18, 19, 20, 21 کے گوشواروں میں 5 لاکھ روپے کا فرنیچر ڈکلیئر کیا. اور اس کے بعد 1 تولہ سونا ڈکلیئر نہیں ہے اس فارم بی اور ٹیکس ریفارم میں. اس کے بعد جو اثاثے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا, اس کے پورا جو فرنیچر ہے وہ 5 لاکھ کا, اور اس کے بعد 1 تولہ سونا ڈکلیئر نہیں کیا, 1 موٹر سائیکل تک, ایک کسی چیز کا سواری کا ذکر ہی نہیں 17, 18, 18, 19, 20, 21 میں. لوگوں کے جیبوں میں تو ہاتھ تھے, لیکن 3 گھروں میں جو 300 کنال, 800 کنال اور 3 کنال ہے, اس میں کوئی 5 لاکھ روپے کا فرنیچر ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹیکس ریفارم ہے, جو مسلسل یاد رہا, ایک بات بڑی ایمانداری سے ڈکلیئر کی ہے, جو 17, 18, 18, 19, 20, 21 بڑی ایمانداری سے 2 بکریاں,
جو بکریاں ہیں وہ بڑے تسلسل کے ساتھ ہر فارم میں ڈکلیئر ہوئی. اس وقت نہ خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی ملی تحفے میں، گھڑیاں ملیں، ڈائمنڈ سیٹس ملے، بریسلیٹس ملی، رنگز ملی، ہمیں بھی ملی تھی، توشہ خانہ میں موجود ہے. اور گھڑی کو خریدنے سے پہلے توشہ خانہ میں گھڑی کو بیچ دیا. بیچنے کی کوئی رسید نہیں دے سکے عدالت میں، پوری انویسٹیگیشن میں نہیں دے سکے، کسی ٹرائل کورٹ کے ٹرائل میں ریفرنس میں سوال نامے میں نہیں دے سکے، اور الزام ایم ایس کے اوپر لگا دیا. اور میں ایک بات بڑی واضح طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بھی صرف ایک چوری ہے جس کا آج عوام کو پتہ چلا. آج عوام کو یہ پتہ چلا کہ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا تھا. ایک چور اپنے احتساب سے بھاگ رہا تھا، 12 سے 15 ماہ بھاگتا رہا. قانون کے آگے پیش ہو تو جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا تھا. پولیس وارنٹ انویسٹیگیشن کے لے کر جاتی تھی تو پیٹرول بم سے استقبال کراتی تھی. انسائٹنگ وائلنس، جھوٹ، فریب، جھوٹی سٹیٹمنٹس، قومی خزانہ سے پیسہ لوٹتے رہے، کھاتے رہے، جھوٹی سٹیٹمنٹس دیتے رہے. ابھی 190 ملین پاؤنڈ کی سزا باقی ہے جس کا کہتے ہیں میری کابینہ سے پوچھو. ابھی فورن فنڈنگ کے کیس کی سزا باقی ہے. ابھی سائفر جس سے پوری ملک کی خارجہ پالیسی نیشنل انٹرسٹ کو سٹیک پر لگا دیا، اس کے جھوٹ کی سزا باقی ہے. اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا شور مچ رہا ہے جی، یہ دہرایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب اریسٹ کیا تھا، یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے، جب وزیر اعظم 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف پر الزام لگا، ان کا پیناما کے اندر نام نہیں تھا، کسی قسم کا نام نہیں تھا. وہ جاتے پارلیمنٹ میں جاتے لکھتے کہ میرا پیناما میں نام ہی نہیں ہے، لیکن ان پہ ایک الزام کی پرسیپشن اسی شخص نے جس پہ آج کرپٹ پریکٹسز پروون بیونڈ ڈاؤٹ ہوئی ہیں، یہ الزام لگاتا تھا، جو اپنے کسی چیز کا جواب نہیں دے سکا. ان پہ جب الزام لگا انہوں نے کیا کیا؟ جو عمران خان کی ان کے احتساب کی درخواست تھی سپریم کورٹ کو، وہ کچرے کے ڈبے میں گئی تھی. لیکن اس وقت وہ وزیر اعظم نواز شریف نے کیا کیا تھا؟ وہ سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ میرا احتساب کریں، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، میرا پورا احتساب ہونا چاہیے. اور احتساب کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بعد میں ان کے اوپر جو القاب، وہ ایک الگ کہانی ہے. یہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح بھی نواز شریف کو. اور اس نے اپنا جواب دیا تھا. اس نے 150 سے زائد پیشیاں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی تھیں. انہوں نے اپنے 40 سال مرحوم والد کا جواب دیا تھا. اور کس پہ نکالا تھا کہ اقامے کا وہ تنخواہ جو اپنے بیٹے سے نہیں لی. پاکستان میں قانون موجود نہیں تھا کہ جو آپ نے ایسٹ ریسیویبل نہیں ہوا اس کو ڈکلیئر کیسے کریں. تو بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا گیا تھا، بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا تھا، الیکشن لڑنے نہیں دیا تھا، پارٹی کی صدارت سے ہٹایا تھا. تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اور ان نے پورا اپنا جواب دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر 150 سے زیادہ پیشیاں بھگتی تھیں. ان کو آپ کدھر تاریخ دہرا رہی ہے کہ وزیر اعظم کو گرفتار، بھائی چور کو گرفتار کیا ہے. ایک چور آج قانون کے کٹہرے میں جو 15 ماہ سے بھاگ رہا تھا، اگر ہم نے اس کو سیاسی طور پر گرفتار کرنا ہوتا، میں واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں، شہباز شریف صاحب کے پاس وہی اختیار تھا جس کو مس یوز عمران خان کرتا رہا. وہی اختیار تھا کہ نیب کو استعمال کر کے، ایف آئی اے کو استعمال کر کے عمران خان کو پہلے دن گرفتار کر دیتے اگر سیاسی انتقام تھا تو، اگر کوئی جھوٹا کیس بنانا ہوتا تو. ریاستی طاقت بھی وہی موجود تھی. کتنے لوگوں کو طیبہ گل کی طرح وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف نے گرفتار کر کے عمران خان صاحب کے خلاف گواہیاں کروائیں. وہ رانا ابرار صاحب جنہوں نے توشہ خانہ کے، یہ ان کے کیس کا، یہ ان کے دور کا کیس ہے. یہ الزام جو ان پر لگا تھا، وہ رانا ابرار صاحب جو جرنلسٹ تھے، انہوں نے ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے لگایا تھا. اس وقت اس کو اس ادارے سے نوکری سے نکال دیا اس کی زبان بندی کرنے کے لیے.
کیونکہ یہ چوری کی بھی تھی. کتنے سارا میڈیا اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف الزام تراشی کرتا تھا, ہر سیاسی مخالف کرتا تھا. عمران خان صاحب بڑے احتساب کے چیمپئن بنے ہوئے تھے, لیکن نواز شریف نے خود اپنے آپ کو احتساب کے آگے پیش کیا اور آج سرخرو ہوا ہے. تو اس لیے یہ آپس میں کسی قسم کی کوئی کامنالٹی نہیں ہے. انہوں نے جواب دیے تھے اپنے, یہاں ان سے جواب مانگو تو ریاستی اداروں پر حملہ, ریاستی جو آفیسز ہیں ان کے اوپر حملہ, حساس بلڈنگز کے اوپر حملہ, جی ایچ کیو کے اوپر حملہ, ایک بیانیہ بنانے کی کوشش. وہ بھئی آپ کی گرفتاری نیشنل ایکسچیکر, مس یوز آف اتھارٹی اور ڈس آنیسٹی بیانڈ ڈاؤٹ پہ ہوئی ہے. آپ نے جواب نہیں دیے ہیں, جو جواب دیے ہیں وہ جھوٹ بولے ہیں, اور جھوٹ بولنے کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا ہے, اور ابھی آپ پہ باقی کیسز آنے ہیں. تو یہ کسی قسم کا ٹوسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف نے اپنا احتساب پاکستان کی ہر عدالت سے کرایا, اپنا جواب دیا, اپنے مرحوم والد کا جواب دیا. یہ اور الیکشن کے قریب عمران خان کو گرفتار کر لیا. الیکشن کیا پورے پاکستان کے جو چور ہوتے ہیں ان کا بھی تو ووٹ ہوتا ہے نا, انہوں نے بھی تو الیکشن میں ووٹ دینا ہوتا ہے. تو کیا پورے چوروں کو الیکشن سے 3 مہینے پہلے گرفتاری ان کی بند ہو جاتی ہے کہ جو چور ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا اور باقی چوروں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ ٹریٹمنٹ باقیوں کے سامنے بھی ہوتی ہے؟ ایک چور گرفتار ہوا ہے, اس نے قومی خزانے اپنے منصب کا مس یوز آف اتھارٹی کی ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے قومی خزانے سے چوری کی ہے, توشہ خانہ سے چوری کی ہے, ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اپنے بے فارمز میں مس ڈیکلیریشن کی ہے, الیکشن فارم میں مس ڈیکلیریشن کی ہے, ٹیکس میں مس ڈیکلیریشن کی ہے. تو اس کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ اس سے کسی بھی شخص کی وہ 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا, اس کو اقامے پہ اریسٹ کر کے گرفتار کر کے الیکشن لڑنے نہیں دیا, اس کی صدارت سے ہٹا دیا, اس کا پاپولیرٹی سے, اور پھر آر ٹی ایس کو بٹھانا پڑا کیونکہ اس وقت پتا تھا عوام کو کہ یہ جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں. تو الیکشن قریب ہے, وہی دہرائی جا رہی ہے. کیوں غلط بیانی کرتے ہیں؟ کس عمران خان صاحب ہیں وہ کیوں نہ جواب دیں؟ ان پہ ایک کیس پروو ہو گیا, جیسے پاکستان کے کسی بھی شہری کے اوپر جب چوری وہ جیل جاتا ہے. اور یہ میں باقی انصاف جو انہوں نے دینا ہے اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں. یہ ایک وزیر اعظم اس منصب پر بیٹھ کر, اس کرسی پر بیٹھ کر قومی خزانے کو لوٹتا رہا ہے, 190 ملین کا ڈاکہ ڈالتا رہا ہے, توشہ خانہ کا ڈاکہ ڈالتا رہا ہے, سائفر کا جو نیشنل انٹرسٹ تھا اس کو, پھر 9 مئی کے واقعے کو, فورن فنڈنگ ایجنٹ ہے جو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا بیانیہ بناتا ہے, اپنی چوری کو چھپانے کے لیے فساد برپا کرتا ہے, سازش کرتا ہے, ڈیفلیکٹ کرتا ہے, قانون کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اسکیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ اس کا موازنہ کر رہے ہیں, وہ شخص جس نے اپنے آپ کو احتساب کے آگے پیش کیا, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت وہ ہے, وہ تو الیکشن کے خلاف جو گورنمنٹ ہے وہ انتقام لے رہی ہے, اور تاریخ اپنے آپ کو, کون سی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ یہ بالکل ناجائز بات ہے, اور اس کو حکومت نے گرفتار نہیں کیا. عمران خان کو ٹرائل کورٹ نے, ٹرائل کے مکمل ہونے کے بعد, ان کے جوابات سننے کے بعد, جھوٹے گواہان کو سننے کے بعد, پورے ڈیو پروسیس کو کمپلیٹ ہونے کے بعد, سیشن کورٹ نے, ٹرائل کورٹ نے ان کو سزا سنائی ہے. یہ بالکل مسخ مت کریں ان حقائق کو. اور یہ گورنمنٹ نے اریسٹ نہیں کیا. یہ گورنمنٹ نے اگر سیاسی بنیادوں پہ یہ اریسٹ کرنے ہوتے تو اپریل 2022 میں اریسٹ کرتے. نیب کا قانون بھی موجود تھا, ایف آئی اے کا ادارہ بھی موجود تھا, وزیر اعظم کے پاس ریاستی طاقت بھی موجود تھی, لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. ہمارا مقصد جو یہ 4 سال ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں, ملک کی معیشت کو تباہ کر کے گئے ہیں, خارجہ پالیسی کو تباہ کر کے گئے ہیں, ملک کے ساتھ کھلواڑ, گھنونا کھلواڑ کر کے گئے ہیں, ہماری پرائیورٹی وہ تھی. لیکن جس نے ملک کے خزانے سے کوئی ایک دمڑی بھی چوری کی ہے, ایک پیسہ بھی چوری کیا, اس کو قانون میں کے کٹہرے میں لانا, پورے انویسٹیگیشن ہو کر, ایویڈنس دے کر, اس کے ریفرنس کو ہم نے کورٹ میں بھیجا تھا. تو یہ مکمل ہوا ہے وہ, اور اس پہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, اور یہ کسی قسم کی اس کا موازنہ نہیں ہونا چاہیے. ہر وزیر اعظم نے اپنا حساب اور اپنا پورا احتساب کرایا ہے.
ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا میرٹ پہ فیصلہ ہے کہ جس الزام میں مریم نواز کو اندر کیا گیا اور نواز شریف کو، وہ نہ ابیٹمنٹ کا کیس بنتا ہے نہ کسی قسم کا وہ فیملی ٹرسٹ، اس کے اوپر کورٹ کا فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا. ہم تو ہر عدالتوں میں 3-3 4-4 سال جواب دیتے رہے ہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ گرفتاریاں دیتے رہے ہیں. اس وقت چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف آشیانہ بلا کے صاف پانی میں اریسٹ کرتے تھے، کیونکہ نہ آشیانہ میں کیس بنتا تھا نہ صاف پانی میں کیس بنتا تھا. ان کو پکڑ لیا اور اس کے بعد ان کی پوری انویسٹیگیشن ہوئی، انہوں نے جواب دیے، کورٹس نے فیصلے دیے. یہاں کی کورٹس جب اپنے فیصلے پروو نہ کر سکے این سی اے پہنچ گئے، ان کی بیٹیوں کے اوپر کیس بنا دیے، ان کے بیٹوں پہ کیس بنا دیے، وہ این سی اے پہنچ گئے، وہاں سے جرنلسٹ کو لا کے یہاں گواہیاں دلواتے رہے، اس کے اوپر میرٹ کے فیصلے آ گئے. این سی اے نے فیصلہ دے دیا کہ نہ منی لانڈرنگ، نہ کرپشن، نہ مس یوز آف اتھارٹی. اور تم نے جواب نہیں دینا. اب جواب دیکھ جو دیے وہ جھوٹے دیے عدالت میں. یہ فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے کے بعد چور ڈکلیئر ہو گیا ہے. بھئی اس کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ اس کا حکومت نے گرفتار کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے ابھی تک. پہلے بھی عدالت نے وارنٹ دیا تو زمان پاک پولیس گئی جس کے سر پھاڑے. جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کر دیا، اور زیبا جج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. جب عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے، قانون کے اوپر حملہ آور ہو گئے، انتشار، فساد، توڑ پھوڑ، سازشیں مکمل ہو گئیں تو 9 مئی کا واقعہ کر دیا اور وہ سارا الزام ڈال دیا ورکرز کے اوپر. اور آج عوام کو اس حقیقت کا پتہ چل جانا چاہیے کہ اسی لیے ڈبہ ڈال کے منہ پہ آتے تھے، اسی لیے بالٹی ڈال کے منہ پر آتے تھے، اسی لیے کنستر اور ڈسٹ بن ڈال کے منہ پہ آتے تھے کہ جواب نہیں تھا. اس لیے یہ پلیز اس کو الیکشن سے، سیاست سے اس گرفتاری کو دور رکھا جائے. ایک چور ہے، وہ گرفتار ہوا ہے اور اس کو قانون نے گرفتار کیا ہے. ٹرائل کے بعد، موقع دینے کے بعد، اپنے ڈیفنس کا موقع دینے کے بعد اس ڈیفنس میں جھوٹ بولتے رہے ہیں، جھوٹی سٹیٹمنٹس جمع کراتے رہے ہیں. تو یہ قوم کو بڑا ضروری تھا حقائق بتانا. اور ابھی تو جو مس ڈیکلیریشن بے فارمز میں اور ٹیکس میں اور 190 ملین فورن فنڈنگ 9 میں سائفر، اس کی ابھی جو حقائق ہیں وہ عدالتوں کے اندر آنے ہیں. اور میں کسی طرح بھی ان فیصلوں کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں ان کے لیگل ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہی. جی دیکھیں، اب تو ان کے جو لوگ تھے 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ چوری چھپانے کے لیے ملک اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہے، حساس عمارتوں پر حملہ آور ہے، تنصیبات پر حملہ آور ہے، لوگوں پر حملہ آور ہے. ایمبولینسز جلا دیں، اسکول جلا دیے، ہسپتال جلا دیے، میٹرو جلا دی، سڑکیں جلا دیں. ان کو اس کی اصلیت پتہ چل گئی ہے. آج زمان پاک سے اریسٹ ہوا ہے نا، کون تھا باہر؟ چور کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ چور کو جیل اکیلے جانا ہوتا ہے، اور آج وہی ہوا ہے. جی میڈم، یہ ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے میڈیا میں بھی اور ہر جگہ بھی جو ان کے سپورٹر ہیں کہ ادھر فیصلہ ہوا چند منٹ میں پولیس جو ہے زمان پاک پہنچ گئی، اس کو گرفتار کر لیا کہ پنجاب پولیس نے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پہلے سے پتا تھا فیصلے کا، لہٰذا فوری طور پہ گرفتاری ہو گئی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب فیصلہ آیا تو ان کے وکیل موجود نہیں تھے اور ان کے وکلا کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی ہے. تو ثابت یہ کیا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب جو فیصلہ ہے وہ فائنلٹی اٹین کر چکا ہے. ثابت تو سائفر بھی کیا تھا، ثابت تو یہ بھی کیا ہے کہ کابینہ نے 190 ملین کا فیصلہ لیا تھا، ان سے پوچھ لو. ایم ایس ثابت تو یہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ میرے ایم ایس سے پوچھ لو. تو ثابت تو وہ ماشاءاللہ کافی جھوٹ کرتے رہے ہیں، لیکن جھوٹ کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا. سچ جو ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے آتا ہے. اور یہ اب جو مرضی جھوٹ بولیں، ایک فیصلہ کورٹ کا آ چکا ہے. یہ کسی حکومت کا، کسی ادارے کا، حکومتی ادارے کا فیصلہ نہیں ہے. حکومت کے کسی ادارے نے عمران خان کو گرفتار نہیں کیا. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی عمل درآمد اس پہ کیا گیا ہے. اور ان کے تمام وکلا کل جب محفوظ کیا گیا تھا تب بھی سنایا گیا تھا. ان کے تمام وکلا کو دلائل دینے کا موقع بھی دیا گیا، ان کو اپنا سوال نامہ جمع کرانے کا بھی موقع دیا گیا، اور ان کو ہر قسم کی ڈیفنس پرووائڈ کرنے کا 14 ماہ یہ کیس چلا. ہر قسم کی سٹیجز کو مکمل کیا گیا، قانونی تقاضے مکمل کیے گئے آف ڈیفنس، اور اس کے بعد یہ فیصلہ. میڈم یہ بتائیں، خالد بھائی کر لیں پھر آپ کر لیں. میڈم، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ اس کو فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان کی شخصیت سے ہٹ کر
دوسرا یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی آئندہ انتخابات میں کیا کس بنیاد پر حصہ لے سکے گی کہ اس کا ہیڈ جو ہے وہ نہر ہو گیا؟ دیکھیں خالد بھائی، میں نے بڑی آپ کو وضاحت سے بتایا کہ یہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیاسی کارکن ہے یا ورکر ہے وہ چوری کرتا ہے تو اس کو معافی ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کا نہ حکومت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، اس کا تعلق ایک چوری سے ہے جو چوری کے ڈیفنس میں وہ کچھ پیش نہیں کر سکے۔ جیسے کوئی بھی چور پاکستان کا جب پیش ہوتا ہے کسی بھی عدالت میں اپنا ڈیفنس دینے کے لیے، اگر وہ ڈیفنس دینے سے قاصر ہوتا ہے تو وہ گرفتار ہوتا ہے۔ اس میں سیاست سے اس کو بالکل الگ رکھا جائے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان کے پاس اپنے ڈیفنس میں، اپنے جواب میں اپنے ثبوت ہوتے تو وہ عدالت میں پیش کرتے، یہ تو نہ کہتے کہ میرے ایم ایس سے پوچھ لیں۔ میڈم ایک ان تو کی پارٹی کو میڈم کیسے دیکھ لیا ایز اے پولیٹیکل ہیڈ تھے وہ؟ میرے خیال میں جو پارٹی ہے اس کو بہت پہلے، جو پارٹی تو پارٹی ہوتی ہے لیکن ان کے جو لوگ ہیں ان کو وہ جو چھوڑ گئے تھے پارٹی، ان کو پہلے پتا تھا کہ ان پہ انہوں نے چوری کی ہے، کیونکہ وہ ان میٹنگوں میں بھی بیٹھتے تھے۔ اب کابینہ کے اندر جو وزراء بیٹھے تھے جن پہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ بند لفافے میں کیبنٹ میں آیا تو کہا کہ اس کو اپروو کر دے اور ہم کھول نہیں سکتے کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، کیونکہ اس میں شہزاد اکبر کا کمیشن تھا۔ یہ تماشا بنایا ہوا تھا ملک کے ساتھ، ملک کی کابینہ کے ساتھ، ملک کے قانون کے ساتھ، ملک کے رولز آف بزنس کے ساتھ، ملک کے قومی خزانے کو لوٹتے رہے۔ کیا یہ سمجھتے تھے کہ کبھی قانون کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے؟ اور ایسی انا تھی کہ جو جواب کرتا تھا اس کو یا جیل اور سلاخ کے پیچھے 4.5 سال کس طرح حکومت کی ہے، پوری اپوزیشن کو سلاخوں میں ڈال کر حکومت کی ہے۔ تو ہر کسی نے اپنا جواب دیا ہے۔ کس نے اپنے منہ پہ بالٹی ڈالی، ڈبہ ڈالا، یا کس نے حملہ آور ہو گیا ریاستی اداروں کے اوپر یا ہاسپٹلز کے اوپر؟ یہ کوئی مثال ملتی ہے کہ آپ کسی پہ الزام لگائیں تو وہ حملہ ہو جائے، ہم ریاست پہ حملہ کر دیں؟ اپنا جواب دو۔ اگر جواب تھا تو جواب دے دیتے۔ جب دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے اور خود کہتے ہو میرے پاس رسیدیں نہیں ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ جی میڈم یہ جی ثناء اللہ صاحب، ایک تو یہ بتا دیں، کل خان صاحب نے خود جو خطاب کیا تھا اس میں مذاکرات کی دعوت دی تھی، تو اب جو باقی پارٹی ہے ان کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جو ملکی ایشوز ہیں؟ دوسرا وہ انتخابات پر اس گرفتاری کے کیا اثرات پڑیں گے؟ کیونکہ ماضی میں بھی جو سابق وزیر اعظم گرفتار ہوئے تھے، عمران خان ہوئے یا نواز شریف ہوئے یا گیلانی ہوئے تھے یا اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد سیاسی حالات آپ کو پتہ ہے۔ جی میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ایک آج چور گرفتار ہوا ہے، پورا ڈیو پروسیس آف قانون مکمل ہوا ہے، ٹرائل مکمل ہوا ہے، اور چور کے ساتھ تو جو پروون بیونڈ گلٹی ہے، پروون بیونڈ ڈاؤٹ ہے، اس کے ساتھ تو مذاکرات مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ جیل میں ہوئیں گے۔ باقی بات یہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ ہر وقت وہ رہتی ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسا مشاورتی عمل بھی نہیں چل رہا، ہر آئین اپنا کام کر رہا ہے، قانونی طریقے سے اپنا کام ہو رہا ہے، کسی بھی قانون کو، آئین کو وائلیٹ نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعظم اپنی ریاستی طاقت کو، اپنے منصب کی طاقت کو اپنے سیاسی مخالف کے خلاف استعمال نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں لوگوں کو اغوا کر کے نہیں رکھا جا رہا، کسی نیب کے چیئرمین کو اس کی ویڈیو دکھا کر اس کو بلیک میل نہیں کیا جا رہا۔ قانون نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا ہے اور ایک چور گرفتار ہوا ہے۔ انتخابات PCCI